السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے پھیلانے کا حکم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ وقال اللہ تعالی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے بے شک۔ وقال اللہ تعالی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ انہیں دو، یعنی سلام کے ساتھ رحمت اللہ وبرکاتہ کہو، وہی انہیں لوٹا دو، یعنی صرف وعلیکم السلام جواب میں کہہ دو۔ وقال اللہ تعالی هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم پر سلام ہو۔ فائدہ آیت ان تمام مذکورہ آیات میں سلام کرنے کی تاکید، اس کی فضیلت اور اس کے بعض احکام و آداب کا بیان ہے۔ اب مندرجہ ذیل احادیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی زیادہ بہتر ہے؟ اسلام کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ فائدہ، مساکین و غرباء کو کھانا کھلانا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دینا بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہر شناسا اور غیر شناسا کو سلام کرنا بھی بہت اچھی صفت ہے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نفرت و کدورت دور ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سلام السلام علیکم ہی ہے، نمستے یا آداب عرض یا شب بخیر یا مدینہ اور گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ کہنا نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ ان سے نہ صرف یہ کہ سلام نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیروں کی نکالی اور اللہ کے حکم سے اراض ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا جا، اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی
इस जमात को सलाम कर और जो जवाब दे इसे गौर से सुन, क्योंकि वही तेरा और तेरी औलाद का सलाम होगा। चनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर अस्सलामु अलैकुम तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह मुतफिक अलैह। चनाचे उन्होंने व रहमतुल्लाहि का इजाफा किया। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। इससे मालूम हुआ कि अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों वाला ये सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है और हर आसमानी दीन में यही सलाम राइज रहा। अलबत्ता दीगर अहादीस की रूह से इब्तदाही में अस्सलामु अलैकुम के साथ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का इजाफा कर लेना मुस्तहब है। इससे सवाब में भी ज्यादा इजाफा होता है। हजरत अबू अमार बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया। बीमार की मजाज पुरसी का, जनाजों के पीछे चलने यानी इनमें से शरीक होने का, छींकने वाले के छींक का जवाब देना, यरहमकल्ला कहकर देने का, कमजोर की मदद करने का, मजलूम की फरियाद रसी करने का, सलाम फैलाने का और कसम खाने वाले की कसम पूरा करने का, ताकि कसम खाने वाले को तकलीफ ना हो। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ये बुखारी की एक और रवायत के अल्फाज हैं। फायदा नंबर 1, मुसलमानों के ये बाहमी हकूक ऐसे हैं कि इनसे आपस में मोहब्बत उल्फत पैदा होती है और इनके दरमियान रब्बत व तलक में इजाफा होता है और एक दूसरे के बारे में एहतराम का जज्बा परवान चढ़ता है। नंबर 2, आज नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर शख्स दुनिया में इस कदर उलझ गया है कि उसे दूसरे के हकूक अदा करने की फुर्सत ही नहीं। हालांकि रोज क़यामत इसके बारे में बात पुरस होगी कि ये काम करने नहायत आसान है और इनका अजर बहुत ज्यादा है। इसलिए हर मुसलमान को इनका लिहाज रखना जरूरी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे यहाँ तक कि ईमान लाओ और तुम मोमिन नहीं होगे यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बतलाऊं कि जब तुम इसे इख्तियार करो तो आपस में मोहब्बत करने लगो। वो ये है कि तुम आपस में सलाम को फैलाओ और आम करो। रवाहुल मुस्लिम। फायदा नंबर 1, इसमें इसमें दखूल जन्नत के लिए ईमान को असल बुनियाद और इस बुनियाद की तकमील के लिए मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और बाहमी मोहब्बत के लिए सलाम के फैलाने को जरूर करार दिया गया। नंबर 2, सलाम सलामती से माखूज है, जिसका मतलब यह है कि सलाम करने वाला अपने भाई को एक दुआ दे रहा है कि अल्लाह ताला तुझे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और दूसरी इसे भी यकीन दहानी करा रहा है कि मेरे शर से महफूज रहे। हजरत अबू यूसुफ अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ए लोगो इस्लाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, रहमों को मिलाओ यानी रिश्तेदारियों के हकूक को अदा करो और इस वक्त उठकर नमाज पढ़ो जब लोग सोए हुए हों यानी तहज्जुद की नमाज। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है और ये हदीस हसन है। ये सारी बातें एक मोमिन के लिए जरूरी हैं क्योंकि इनमें से हर एक खसलत जन्नत में ले जाने का सबब है। बेशक। अल्लाहुम्मा रब्बाना जअलना मिनहुम आमीन। हजरत तुफैल बिन काब बयान करते हैं कि वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास आया करते थे, फिर इनके साथ मिलकर बाजार जाते। वो बयान करते कि जब हम बाजार जाते तो अब्दुल्ला बिन उमर का गुजर किसी कबाड़िए या ताजर या मस्कीन किसी और शख्स के पास से होता तो सबको सलाम करते। तो फैल कहते हैं कि एक दिन मैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया तो उन्होंने मुझे अपने साथ बाजार चलने को कहा। मैंने इनसे कहा कि आप बाजार में क्या करेंगे जब आपके किसी सौदा फरोख्त करने वाले के पास ठहरते हैं, ना किसी सामान के मुतल्लक पूछते हैं और ना इसका भाव करते हैं और ना बाजार की मजलिस में बैठते ही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यही तशरीफ रखें, हम पर आपस में गुफ्तगू करें। तो उन्होंने फरमाया कि अबू बतन पेट वाले, इनका पेट बड़ा हुआ था इसलिए इन्हें इस तरह कहा कि हम तो सिर्फ सलाम करने की गर्ज से बाजार जाते हैं।
کہ جو بھی ملے ہم اسے سلام کریں۔ اسے امام مالک موطا صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا نمبر 1 غدن یغدو، صبح سویرے جانے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے متعلق جانے کے مفہوم میں بھی بول لیتے ہیں، اور یہاں یہ مطلق جانے کی معنی ہے کہ میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح صاحب بیا میں بیعاتی کی با کے نیچے زیر ہے، الحالہ میں مبی جیسے رقبہ اور قیدہ سواری کی حالت ہے اور بیٹھنے کی حالت ہے، یعنی اسی طرح لا تقف علی البیع کے البیع میں یا مشدد ہے، بیمانی بائے یا فروخت کنندہ۔ نمبر 2، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جذبہ افشائق سلام کا بیان ہے جو اتباع رسول کا مظہر ہے۔ نمبر 3، دوسرے کسی شخص کو اس کے کسی وصفی نام سے پکارنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اسے ناگوار نہ ہو اور نہ اسے اس کی تحقیر ہی مقصود ہو۔ بے شک سلام کی کیفیت کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ جمع کی ضمیر کو ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اگرچہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے ایک شخص ہی ہے، اور جواب دینے والا بھی جمع کی ضمیر کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور علیکم سے پہلے واو عاطفہ بھی لگائے، جیسے کہ وعلیکم السلام۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، چنانچہ وہ بھی بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے واضح ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، اور ورحمۃ اللہ کے اضافے میں مزید 10 اور برکاتہ کے اضافے میں مزید 10 نیکیاں اور ملیں گی۔ تاہم اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسی پر کفایت کرنا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ جبریل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رواہ البخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم کے بعض روایت میں اسی طرح وبرکاتہ کے ساتھ اور بعد میں اس کے بغیر اور سکہ راوی کی زیادتی مقبول ہے، اس لیے وبرکاتہ کا اضافہ صحیح ہے۔ فائدہ اس میں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا اثبات ہے، دوسرے غائبانہ سلام کا جواب دینے کے طریقے کا بیان ہے۔ جواب میں وعلیکم کی بجائے علیہ السلام ضمیر غائب کے ساتھ کہا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کہتے، رواہ البخاری۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ ہوتے۔ فائدہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و اخلاق کے ایک پہلو کا بیان ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کا احترام اور ان کی خاطرداری کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ سب کا سلام سننا اور جواب دینا ضروری نہیں، اگر مجمع میں سے ایک شخص بھی سلام سن کر جواب دے دے تو کافی ہے۔ یہ دلداری ہی کا اہتمام ہے کہ اس کے باوجود آپ 3 مرتبہ سلام کہتے تاکہ سب سن لیں اور کسی کو شکوہ نہ ہو، نیز یہ آپ کے عجز و انکساری کی دلیل ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے،
آپ پر رات کو تشریف لاتے اور اسی طرح سلام کرتے، سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ اس میں مسئلے کی وضاحت ہے کہ جہاں کچھ لوگ سوئے ہوں اور کچھ بیدار ہوں تو کس طرح سلام کیا جائے، اسی طرح کے سوئے ہوئے بیدار نہ ہوں اور جو بیدار ہوں وہ سلام کی آواز سن کر جواب دیں۔ اس میں نمبر 2، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی کا بھی بیان ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے گزرے تو وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ اس صورت پر محمول ہے کہ آپ نے الفاظ اور اشارہ دونوں کو جمع فرما لیا، یعنی منہ میں السلام علیکم کے الفاظ فرمائے اور ہاتھ کے اشارے سے بھی فرمایا، اور اس کی تائید ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ آپ نے ہمیں سلام کہا۔ فائدہ نمبر 1، دور سے صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا ممنوع ہے کیونکہ یہ طریقہ غیر مسلموں میں رائج ہے، البتہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو سلام کہنا جائز تھا کیونکہ آپ تو مغفور اور اللہ کی حفاظت میں رہنے والے تھے، تاہم دوسروں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اندیشہ فتنہ ہے۔ ہاں، جہاں فتنے اور دیگر خرابیوں کا خطرہ نہ ہو تو وہاں حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، جیسے محترم عمر رسیدہ قسم کی عورتوں کو سلام کرنا یہ جائز ہے، تاہم جو جوان عورتوں کو سلام کرنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے جہاں فتنے کا خوف ہو سلام نہ کیا جائے۔ نمبر 3، محرم عورتوں کو سلام کرنا چاہیے، البتہ مصافحہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت ابو حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام مت کہو، اس لیے علیک السلام مردوں کو سلام ہے، اور اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے مردوں کا سلام زمانہ جہلیت کے اعتبار سے فرمایا ہے، ورنہ السلام میں تو زندہ اور مردوں دونوں کے لیے السلام علیکم ہی ہے۔ سلام کے آداب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، نیز تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، مذکور طریقے سے سلام کرنا چاہیے، اس میں رتبوں کا اعتبار نہیں، مذکورہ صورتوں کا اعتبار ہوگا۔ حضرت ابو امامہ صدی بن اجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسے ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور ترمذی نے بھی اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ بتلائیے کہ دو آدمی جو آپس میں ملیں اس میں سلام کون پہل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ امام ترمذی۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ فائدہ، جس کا تعلق اللہ سے گہرا اور پختہ ہوتا ہے اس میں تواضع اور فردوتنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے کی سعادت بھی اسی کے حصے میں آتی ہے، اور دوسرے لوگ اکڑ فوں ہی میں رہ جاتے ہیں، جس سے تھوڑے سے وقت میں وقفے سے بار بار ملاقات ہو، اسے بار بار سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ جیسے کوئی اندر گیا پھر ملنے کے بعد باہر آ گیا پھر فوراً اندر چلا گیا، اس کے درمیان درخت اور اس قسم کی کوئی چیز حائل ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مصبی الصلاۃ، نماز بگاڑ کر پڑھنے والے کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ اور نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا کیا۔
رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں تھوڑے سے وقفے اور فاصلے پر بار بار سلام کرنے کا اثبات ہے، جیسا کہ امام صاحب نے باب باندھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو سلام کہے، اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے پھر اسے ملے تو اسے چاہیے کہ پھر سلام کرے۔ ابو داؤد۔ فائدہ نمبر 1، امام صاحب نے جو باب باندھا ہے یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے جو بالکل واضح اور باب کو ثابت کر رہی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا نیکی ہے اور نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، بار بار اگر نیکی کا موقع ملتا ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مستحب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفسوں یعنی گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کہا یہ حدیث حسن ہے۔ بچوں کو سلام کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، بچوں کو سلام کرنے میں بھی تواضع کا اظہار اور اس کی دلجوئی کا اہتمام ہے، علاوہ ازیں اسلام کی اہمیت بھی ان پر واضح ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سنت رسول اور اسوہ پیغمبر ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تاہم بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ بڑوں کے پاس سے گزریں تو وہ ضرور سلام کریں۔ آدمی کا اپنی بیوی کو، اپنے محرم عورت کو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا، اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ بوڑھی عورت تھی، اور وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی، پکاتی اور جو کے کچھ دانے پیستی۔ جبکہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو اسے سلام کرتے اور وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی، رواہ البخاری۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی۔ پس میں نے آ کر سلام عرض کیا، آگے لمبی حدیث ذکر کی گئی، مسلم، رواہ المسلم۔ فائدہ، سابقہ مذکورہ حدیث میں مردوں کا بوڑھی عورت کو اور اس حدیث میں ایک عورت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرنے کا ذکر ہے، جس سے باب مذکور کے مفہوم کا اثبات ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی کے الفاظ اسی طرح کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ فائدہ، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو مرد عورتوں کو اور عورت مردوں کو سلام کر سکتی ہے۔ عورتوں کی جماعت ہو یا بوڑھی عورتوں کی ہو تو مردوں کا ان کا سلام کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں فتنے کا اندیشہ نہیں، البتہ جوان عورتوں کا جب وہ تنہا ہو مرد کو سلام کرنا، اسی طرح مرد کا جوان عورت کو سلام کرنا صحیح نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ کافر کو سلام کرنے کے حرام ہونے اور ان کو سلام کا جواب دینے کے طریقے نیز کافروں اور مسلمانوں کی مشترکہ مجلس میں سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے راستے کے تنگ تر حصے پر چلنے پر مجبور کر دو۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: تنگ تر راستے سے مراد ایک کنارہ یعنی جب راستے میں بھیڑ ہو تو درمیان میں مسلمانوں کو چلنا چاہیے تاکہ ان کی شوکت و عظمت کا اظہار ہو اور غیر مسلموں کو مجبور کیا جائے کہ وہ کنارے پر چلیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہا کرو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہود و نصارہ کا سلام کا جواب دینا جائز ہے، لیکن انہیں ابتداً سلام کرنا درست نہیں، نیز انہیں جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود ملے جلے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: گویا کہ اس طرح مشترکہ کے مجلس میں مسلمانوں کو اپنا مخاطب سمجھ کر انہیں السلام علیکم کہنا جائز ہے۔ جب مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھیوں یا ساتھی سے جدا ہوں تو سلام کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو تب بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ فائق نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پہلا سلام تو وہ ہے جو مجلس میں پہنچتے ہی کیا جائے، اور دوسرا وہ جو مجلس سے اٹھتے وقت کیا جائے۔ دونوں سلام ضروری ہیں۔ پہلا دوسرے سے فائق نہیں کا مطلب بھی یہی ہے کہ دونوں اوقات میں سلام کیا جائے۔ اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔ وقال اللہ تعالی: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اندر داخل ہونے کے لیے اس طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے۔ فائدہ: ان آیات میں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی ہدایت کی گئی جس کے مخاطب بالغ مرد ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت طلبی کے بغیر داخل ہونا ممنوع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے، چنانچہ اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلا جا، ورنہ واپس لوٹ جا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت کا طلب کرنا اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، انسان اپنے گھر کے خلوت خانے میں مختلف کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اور علاوہ ازیں عورتیں بھی اپنے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا ضروری نہ ہوتا تو بہت سوں کی پردہ دوری ہوتی اور نامحرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی۔ ان دونوں قباحتوں کے سد باب کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت قرار دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجازت طلب کر کے اس طرح کھڑے نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر نظر پڑے، کیونکہ اس سے اجازت کا مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ربی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جبکہ آپ گھر کے اندر موجود تھے۔ اس نے ان الفاظ میں اجازت مانگی کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جا اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا۔
اور اسے کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگ، یعنی السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آدمی نے یہ بات سنی اور کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحم فرمائی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ دروازے پر کھڑا ہو کر پہلے سلام کیا جائے اور پھر اندر جانے کی اجازت طلب کی جائے۔ نیز جیسے معلوم نہ ہوا ہو اسے دین کی باتیں سکھلائی جائیں تاکہ وہ بھی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ حضرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لوٹ جا، اور اسی طرح کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ باب اجازت طلب کرنے سے جب پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو سنت یہ ہے کہ جس کا نام یا کنیت سے مشہور ہو وہ بیان کرے کہ میں ہوں، یا اس قسم کے الفاظ نہ بولے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسرا معراج کے بارے میں ان کی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو جبریل جواب میں کہتے کہ جبریل۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، تو میں بھی چاند کے سائے چاندنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ مڑے تو مجھے دیکھ لیا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ غسل فرما رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ یہ روایت اس سے قبل بھی گزر چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے اسے برا سمجھا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، مذکورہ روایت سے احادیث واضح ہے کہ اندر سے جب اجازت طلب کرنے والے کی بابت پوچھا جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام اور اگر کنیت سے مشہور ہے تو کنیت بتلائے۔ نمبر 2، دروازہ کھٹکھٹانا بھی اور آج کل گھنٹی بجا دینا بھی اجازت طلب کرنے کی مفہوم میں داخل ہے۔ پھر جب صاحب خانہ دروازے پر آئے تو اسے پہلے سلام کیا جائے اور پھر کوئی گفتگو کی جائے۔ بے شک چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا مستحب ہے، اور نہ کہے تو جواب دینا بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور چھینک کا جواب دینے، چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہنا ضروری ہے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو مقدور بار اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، چھینک سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ پسندیدہ ہے اور اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس جمائی بس یار خوری، کسل اور ثقل بوجھ کی علامت ہے، اس لیے اسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے اور اسے روکنے کی تاکید کی گئی ہے، منہ بند کر کے یا منہ پر ہاتھ رکھ کر، اس لیے کہ جس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا، اس کا بھائی، اس کا ساتھی اس کے لیے یہ دعا کرے یرحمک اللہ،
اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں ایک دوسرے کے حق میں کسی طرح دعائے خیر کرنے اور احسان کے بدلے احسان کرنے کا سبق ہے، جس سے باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی اس سنہری تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہم ربنا جعلنا منہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ اس پر اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، تو تم اس کے حق میں دعائے خیر کرو، یعنی یرحمک اللہ کہو، اور اگر اس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم بھی اس کے لیے یرحمک اللہ کے ساتھ جواب مت دو۔ رواہ المسلم۔ فائدہ تشمیت کے معنی ہے خیر و برکت کی دعا کرنا، اور بعض کے نزدیک معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسی چیزوں سے دور رکھے جن سے تیرے دشمن خوش ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا، یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ جس کو آپ نے جواب نہیں دیا اس نے کہا فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جب اس کو چھینک آئی تو الحمدللہ کہا اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ دعائے خیر کا مستحق وہی ہے جو سنت کے مطابق چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، ورنہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر اسے مسئلے کا علم نہیں تو اسے سمجھا دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے، اور راوی کو شک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حفظ کا لفظ استعمال کیا یا غد کا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، یہ ایک نہایت ہی اہم بات ہے کہ جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، بالخصوص مجلس میں یہ بہت ضروری ہے کہ چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھا جائے تاکہ ایک آواز پست ہو جائے، دوسرے منہ اور ناک سے نکلنے والے ذرات دوسروں کے لیے ناگواری کا باعث نہ بنے۔ نمبر 2، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام جہاں تہذیب و شائستگی کی تعلیم دی ہے، وہاں دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے کی بھی تلقین کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عالی شان دین اسلام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باتکلف چھینکتے اس امید پر کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن آپ اس کی بجائے کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی چھینک کے جواب میں صرف یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں ایسے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ جمائی کے وقت منہ کو ہاتھ سے بند کر لینا چاہیے، اسی طرح اس موقع پر آواز نکالنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس سے بھی شیطان ہنستا اور خوش ہوتا ہے، گویا کہ شیطان کو ذلیل کرنے اور اسے ناکام بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے، خندہ روئی سے پیش آنے، نیک آدمی کے ہاتھ کو اور شفقت سے اپنے بچے کو چومنے، اور سفر سے آنے والے سے معانقہ کرنے کا مستحب ہونے کا اور جھک کر ملنے کے لیے مکروہ ہونے کا بیان۔ ابو الخطاب قتادہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مصافحے کا معمول تھا، انہوں نے جواب دیا ہاں۔ رواہ البخاری۔ مصافحہ فحصۃ مفعولۃ کے وزن پر مصدر ہے، جس کے معنی ایک ہتھیلی کو دوسری شخص کی ہتھیلی سے ملانا۔ اسی لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے اور دوسرا مسنون طریقہ بھی یہی ہے۔ بہرحال سلام کے ساتھ مصافحہ بھی
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہل مسافہ کرنے کا طریقہ لائے۔ اسے ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافہ کرنے کا طریقہ یمن میں رائج تھا۔ وہاں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے اس کا اظہار کیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ یوں آپ کی خدمت میں یوں آپ کی تقریری سنت ہو گئی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جو اچھے طریقے رائج تھے وہ رہنے دیے اور جو برے تھے وہ بدل دیے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں حسن پسند تھا اور حسن پسند تھا اور کبھی ناپسند۔ نمبر 3، اسی روایت کی سند میں حمیدی راوی مدلس ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء نے اسے روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ درست نہیں، کیونکہ مسند احمد میں اس کی سماع کی صراحت ہے۔ شیخ البانی رحم اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ تاہم وہ پہل مسافے کا طریقہ لائے کا جملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مسافہ کریں تو قبل اس کے وہ جدا ہوں اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ فائدہ نمبر 1، بخش دینے کا مطلب ہے کہ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر حقوق العباد ان کی ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ بہرحال ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات اور مسافہ جہاں ازدیاد محبت کا باعث ہے، وہاں مغفرت ذنوب کا بھی سبب ہے۔ نمبر 2، اس روایت کی سند اگرچہ ابو الاسحاق اسیمی مدلس ہے، لیکن شواہد متابعات کی بنا پر یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا پھر اس سے لپٹ جائے اور اسے بوسہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مسافہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت جھکنے کی ممانعت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رکوع کی حد تک جھکنا منع ہے، لیکن حدیث میں جھکنے سے مطلقاً روکا گیا، اس لیے جھکنا مطلقاً ہی ممنوع ہے۔ جب مطلقاً جھکنا ممنوع ہے تو جھک کر کسی کے گھٹنوں اور پیروں کو ہاتھ لگانا کیوں کر جائز ہوگا، جو اہل بدعت اور پیر پرستوں میں رائج ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کے معان کے گلے ملنے سے بھی روکا گیا اور بوسے سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب ملے تو معان کا کرے اور بوسہ دے، یہ جائز نہیں۔ ہاں، مدت کے بعد یا سفر سے آ کر ملے تو معان کا کر سکتا ہے، جیسا کہ کئی حدیث میں آیا ہے۔ اس میں بھی ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی صراحت ہے۔ اس میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مسافہ کرنے، بلکہ اس سے پوچھا اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مسافہ کرے، جس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں دیا، جس سے مسافہ کرنے کا مصنون طریقہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا معلوم ہوا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چل ہم اس پیغمبر کے پاس چلیں، چنانچہ وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی 9 واضح نشانیوں کی بابت پوچھا۔ راوی نے آگے حدیث بیان کی کہ جس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اسے ترمذی وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ فائدہ، یہ روایت درج ذیل تینوں کتابوں میں ہے، سنن نسائی، ابو داؤد اور جامعہ ترمذی، لیکن ایک تو ان کی سندیں الگ نہیں ہیں، جیسا کہ امام نووی کے قول اسانید صحیحہ کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بقول شیخ البانی تینوں جگہ ایک ہی سند سے مروی ہے۔ دوسرے، اس سند میں عبداللہ بن سلمہ مرادی راوی ہیں، جسے
حدیث اور محققین نے ضعف قرار دیا ہے، چنانچہ شیخ البانی نے اسے ضعیف سنن نبی داؤد، ضعیف جامع ترمذی اور ضعیف سنن نسائی میں درج کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ منقول ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس میں سند کی یزید بن ابی زیادہ ہاشمی راوی ہیں جو ضعیف ہیں، آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے شیخ البانی نے اسی روایت کو ضعیف اور ابو داؤد اور ضعیف ابن ماجہ میں درج کیا ہے۔ تاہم دیگر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس باب میں اس کے علاوہ بھی بعض روایت آتی ہیں جن کا مجموعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بعض موقعوں پر بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کی ہے، اس لیے عادت بنائے بغیر اگر کسی بزرگ یا متقی عالم کی دست بوسی کر لی جائے تو جائز ہے۔ ریاض الصالحین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت یزید بن حارثہ مدینہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ زید آپ کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق و فاتگی کے عالم میں تھے، وارفتگی کے عالم میں، اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف گئے اور ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے شیخ البانی اور دیگر محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں محمد بن اسحاق راوی ہیں، ان میں تدلیس میں مشہور ہے کہ ان کے علاوہ بھی اس میں 2 اور راوی ضعیف ہیں۔ ریاض الصالحین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا، اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی روح سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رواہ البخاری۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من لا یرحم لا یرحم، متفق علیہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث باب تعظیم حرمات المسلمین میں گزر چکی ہے۔ بچوں کو پیار کرنا، ان کو چومنا رحم شفقت کا ایک حصہ ہے۔ جو اس سے محروم ہوتا ہے اور لوگوں سے رحم و شفقت کا معاملہ نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، جامع ترمذی۔ اور ارحمو ترحمو واغفروا یغفر لکم، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے، تم معاف کرو تمہیں معاف کر دیا جائے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔